السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرض اور زکوٰۃ کا شرعی حکم۔ قرض کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ صورت نمبر 1، خود مالدار آدمی پر قرض ہو، خود اس نے دوسروں کا قرض ادا کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا لوگوں پر قرضہ ہے جو اس نے ان لوگوں سے وصول کرنا ہے۔ پہلی صورت کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ خود مالدار آدمی پر قرض ہو، خود اس نے دوسروں کا قرض ادا کرنا ہے۔ ایسے شخص کے پاس نصاب کی بقدر کسی بھی قسم کا مال ہے، لیکن اس پر اتنا قرض بھی ہے کہ اگر وہ قرض ادا کر دے تو بقیہ مال نصاب سے کم رہ جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ حضرات فقہائے کرام کے نزدیک قرض حاجت اصلیہ میں شامل ہے، جبکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہو کر نصاب کے بقدر ہونا ضروری ہے۔ قرضوں کے سلسلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ قرضوں کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو معمولی قرضے ہیں جن کو انسانی اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگامی ضروریات کے لیے مجبوراً لیتا ہے۔ دوسری قسم کے قرضے وہ ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیداوار کے اغراض کے لیے لیتے ہیں، مثلاً فیکٹریاں لگانے یا مشینریاں خریدنے یا مال تجارت امپورٹ کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، یا مثلاً ایک سرمایہ دار کے پاس پہلے ہی سے 2 فیکٹریاں موجود ہیں، لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیسری فیکٹری لگا لی۔ اب اگر اس دوسری قسم کے قرضوں کو مجموعی مالیے سے منہا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان سرمایہ داروں پر ایک پیسے کی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ وہ لوگ الٹے مستحق بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس جتنی مالیت کا مال موجود ہے اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے لے رکھے ہیں۔ وہ بظاہر دکھنے میں تو فقیر اور مسکین نظر آ رہا ہے، لیکن قرضہ زیادہ ہونے کی وجہ سے خود مستحق بن چکے ہیں۔ لہٰذا ان قرضوں کے منہا کرنے میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔ تجارتی قرضے کب منہا کیے جائیں گے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ پہلی قسم کے قرضے تو مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے اور ان کو منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور دوسری قسم کے قرضوں میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی غرض سے قرض لیا اور اس قرض کو ایسی اشیاء خریدنے میں استعمال کیا جو قابل زکوٰۃ ہے، مثلا اس قرض سے خام مال خرید لیا یا مال تجارت خرید لیا، اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا کریں گے۔ لیکن اگر اس قرض کو ایسے اثاثے خریدنے میں استعمال کیا جو ناقابل زکوٰۃ ہیں تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بینک سے 1 کروڑ روپے قرض لیے اور اس رقم سے اس نے ایک پلانٹ باہر سے امپورٹ کر لیا۔ چونکہ یہ پلانٹ قابل زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشینری ہے، تو اس صورت میں یہ قرض منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس قرض سے خام مال خرید لیا تو چونکہ خام مال قابل زکوٰۃ ہے، اس لیے یہ قرض منہا کیا جائے گا، کیونکہ دوسری طرف یہ خام مال ادا کی جانے والی زکوٰۃ کی مجموعی مالیت میں پہلے ہی سے شامل ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہو کہ نارمل قسم کے قرض تو پورے کے پورے مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے، اور جو قرضے پیداواری اغراض کے لیے لیے گئے ہیں اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس سے ناقابل زکوٰۃ اثاثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں ہوگا، اور اگر قابل زکوٰۃ اثاثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا ہو جائے گا۔ دوسری قسم کا قرض کہ اس نے لوگوں سے وصول کرنا ہے۔ یہاں قرض سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی کے ذمے واجب ہو، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے واجب ہو، چاہے دوسروں کے ذمے واجب ہونے والی چیز رقم ہو یا سامان ہو یا اور کوئی چیز ہو۔ فقہ کی زبان میں ایسی چیز کو دین کہتے ہیں، دین۔ اردو میں سمجھانے کے لیے اسے قرض کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ خود قرض دین کا ایک فرد ہے۔ ہر قرض کو دین تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر دین کا قرض ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا دین اور قرض جو دوسروں سے وصول کرنا ہے، اس پر زکوٰۃ کا حکم سمجھنے کے لیے دین کی اقسام سمجھنا ضروری ہے۔
دین کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دین قوی، نمبر 2 دین متوسط، نمبر 3 دین ضعیف۔ نمبر 1 دین قوی۔ دین قوی کی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ الف صورت یہ ہے کسی شخص کو نقدی یا سونا چاندی کچھ مدت کے لیے بطور قرض دیا ہے جو مقررہ مدت کے بعد اس سے وصول کرنا ہے۔ مثال کے طور پر محسن نے حسیب کو 1000 روپے بطور قرض دیا ہے جو 1 مہینے کے بعد اس سے وصول کرنا ہے۔ اسے یوں کہیں گے کہ محسن کا حسیب پر دین قوی ہے۔ دوسری صورت ہر وہ مال جو کسی کے ذمے اس لیے واجب ہوا کہ اسے مال تجارت بیچا ہو۔ مثال کے طور پر فرحان کی کمپیوٹر کی دکان ہے، اس نے 2 مہینے کے ادھار پر سلیمان کو 1 کمپیوٹر بیچ دیا جس کی قیمت 15,000 روپے طے ہوئی۔ اسے یوں کہیں گے کہ فرحان کا سلیمان پر 15,000 روپے دین قوی ہے۔ دین قوی پر زکوٰۃ کا حکم۔ اس قسم کے دین پر تمام ائمہ کرام کے ہاں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ تاہم اس زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب وہ دین مکمل وصول ہو جائے یا کم از کم 10.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر وصول ہو جائے۔ اگر کسی شخص نے کئی سالوں کے بعد دین قوی ادا کیا ہے تو لینے والے پر گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 دین متوسط کی تعریف۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ایسی چیز ادھار بیچ دے جو مال تجارت نہ ہو تو ایسی چیز کے بدلے جو دین خریدار کے ذمہ واجب ہوا اسے دین متوسط کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص اپنی ذات حاجت اصلیہ میں سے کوئی چیز بیچ دے، مثلا پہننے کے کپڑے، گھر کا سامان، استعمال کی گاڑی، اسلحہ وغیرہ، کسی کو ادھار پر بیچ دیا تو ان چیزوں کے بدلے خریدار پر جو ادا ہونے والی چیز ہوگی، واجب ہوگی، وہ دین متوسط کہلائے گا۔ دین متوسط پر زکوٰۃ کا حکم۔ دین متوسط پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن ادا کرنا کب فرض ہوتا ہے اس میں ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جب تک یہ شخص اپنے مدیون یعنی مقروض سے دین میں سے نصاب کے بقدر وصول نہ کر لے اس وقت تک زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہوتا، مگر امام اعظم رحمہ اللہ کے دونوں جلیل القدر شاگرد حضرت امام ابو یوسف حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو اپنے دین متوسط سے کچھ بھی رقم وصول ہو جائے تب بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ وصول ہونے والی رقم نصاب سے کم کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے دوسرے آدمی کو گھر کے استعمال کا فرنیچر ادھار بیچ دیا جس کی قیمت 200 تولہ چاندی مقرر کی گئی۔ 1 سال کے بعد اسے 50 تولہ چاندی وصول ہو گئی اور 150 تولہ اس کے ذمے بطور دین متوسط باقی رہ گئی ہے۔ اس شخص پر بالاتفاق زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا کب ضروری ہے اس کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق جو چاندی سال کے بعد وصول ہوئی ہے چونکہ چاندی کے مقررہ نصاب 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے لہٰذا اس پر فی الحال زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے جب تک وصول ہونے والی چاندی نصاب کے بقدر نہ ہو جائے۔ چند ہفتوں کے بعد مزید 5 تولے چاندی وصول ہو گئی تو اب چونکہ مجموعی طور پر وصول ہونے والی چاندی 55 تولہ ہو چکی ہے لہٰذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ اسی صورت میں حضرات صاحبین کے نزدیک جب اسے 50 تولہ چاندی وصول ہو چکی تھی اس وقت ہی ادا کرنا ضروری ہو گیا تھا اگرچہ وہ نصاب سے کم تھی۔ اس اختلاف میں فتویٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر دیا جاتا ہے آدمی جس وقت دین متوسط کا مالک ہو جائے اور وہ دین نصاب کے بقدر ہو تو زکوٰۃ اسی وقت فرض ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ دین کئی سالوں کے بعد وصول ہو تو سب سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 دین ضعیف کی تعریف۔ دین ضعیف وہ دین ہوتا ہے جو دوسرے کے ذمے میں ایسی چیز کے بدلے میں واجب ہو جو سرے سے مال ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر
جیسے مہر کی رقم شوہر کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے، چونکہ یہ عقد نکاح کے بدلے میں واجب ہوئی ہے جو کہ مال نہیں ہے، لہٰذا مہر بیوی کے لیے شوہر پر دین ضعیف ہے۔ دوسری مثال، کسی عورت نے گھریلو ناچاقی کی بنیاد پر اپنے شوہر سے خلا لے لیا اور خلا کے عوض میں جو رقم طے ہوئی، جیسے فقہ کی اصطلاح میں بدل خلا کہتے ہیں، یہ رقم بیوی کے ذمہ شوہر کے لیے دین ضعیف ہے، کیونکہ یہ فسخ نکاح توڑنے کے بدلے میں واجب ہوئی ہے جو کہ مال نہیں ہے۔ دین ضعیف پر زکوٰۃ کا حکم۔ دین ضعیف پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے جب تک درج ذیل شرائط نہ پائی جائیں تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ شرط نمبر 1، دین ضعیف پر قبضہ کر لے یعنی وصول ہو جائے۔ شرط نمبر 2، دین ضعیف نصاب کے بقدر ہو۔ شرط نمبر 3، دین ضعیف پر قبضہ کے بعد حولان حول ہو جائے یعنی مکمل سال گزر جائے۔ لہٰذا دین ضعیف کی وصولی میں اگر کئی سال گزر جائے تو وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آخر میں پرائیویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ کا شرعی حکم بھی بیان کرتا چلا جاؤں۔ سرکاری ملازم کو ریٹائر ہونے کے بعد جو پرائیویڈنٹ فنڈ ملتا ہے، جب تک وہ ملازم کو نہ ملے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فنڈ دین ضعیف میں شامل ہے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔